نور کل محبوب کل مطلوب کل معشوق کل مولا کل سردار کل انوار کل بہار کل دلدار کل سید ابرار و اخیار کل سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا حضرت حضور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں اپنی چاہتوں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گرم کے نذران آج کی یہ تقریب سعید سالانہ برسی حضرت کی جناب محمد ایوب ابو غفور ان کے ایثار ثواب کے حوالے سے اللہ رب العالمین اہل خانہ نے جو محبتیں پیش کی ہے حضور کے ذکر کی محفل پاک کو سجایا ہے اللہ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب ابو غفور محمد ایوب صاحب اللہ رب العالمین ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو رفعت و بلندی نصیب فرمائے چند باتیں جو مجھے دوستوں نے حکم دیا ہے وہ عرض کروں گا اور بڑے انشاءاللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پیچھے حیدرآباد کے نامی گرامی صلاح خان بھی رحمۃ اللہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنی محبتیں پیش فرمائیں گے تو میں ان کے بیچ میں بھی زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا گرامی کے درزان لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حسین اور خوبصورت زندگی اس کے 40 سال مکہ المکرمہ میں گزارے آپ کی ولادت باسعادت مکے کی سرزمین پہ ہوئی آپ کا حسین بچپن آپ کی خوبصورت جوانی وہیں پہ گزرتی ہے اور لوگ آپ کے خوبصورت کردار کو دیکھ کر آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر آپ کی اچھی عادتوں اطوار کو دیکھ کر مکے کے لوگ آپ کو صادق اور امین کی لقب سے پکارا کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنی امانتیں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھوایا کرتے ہیں 40 سال مکمل ہوئے حکم خدا بندی ہوا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اعلان نبوت فرمائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں اب وہ لوگ جو قریب تھے وہ دور ہو گئے جو دکھ سکھ کے سانجی تھے وہ دکھ دینے کے درپے ہو گئے اپنے پرائے ہو گئے محبت کرنے والے ان کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف سے اتنا دوچار کیا گیا اتنی مصیبتوں سے آپ کو گزرنا پڑا کہ ابو جہل لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازک پر اونٹ کی اوجری کو رکھ دیتا ہے اور میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بلکہ کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا عمر مبارک کے ابھی ابتدائی سال ہے
اپنے بابا کے جسم مبارک سے اونٹ کی اوجری اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھانا چاہتی ہے، اٹھا نہیں پاتی تو سیدہ فاطمہ آواز دیتی ہے کوئی میرے بابا کی مدد کرنے والا۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز اس طریقے سے تکالیف دی گئی۔ ابو لہب کی اہلیہ، ابو لہب کی بیوی ام جمیل مکے کے چودھری کی بیوی ہونے کے ناطے نوکر چاکر سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود وہ جنگل میں جاتی ہے اور کانٹے دار خار دار جھاڑیاں اور کانٹے اٹھا کے لاتی ہے، محض اس وجہ سے کہ جہاں سے حضور گزریں گے۔ آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی کم کرے، اس وجہ سے وہ کانٹے اٹھا کے لاتی ہے کہ جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا ہے اس جگہ پہ کانٹے رکھے جائیں۔ میری جانب توجہ ہے، حضور کو اذیت دینے کے لیے، حضور کو تکلیف دینے کے لیے لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ حضور کے قدم یہ وہ قدم ہیں کہ جن کو بوسے دینے کے لیے عرش معلیٰ بھی بےتاب نظر آتا ہے۔ ابو لہب کلمہ میں نے بھی پڑھا، یار آپ نے بھی پڑھا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کتنی اسلام کے لیے ہم نے کتنی تکالیف کو برداشت کیا، تکالیف کو سہا۔ ابو لہب مکے کے اندر یا مکے کے باہر ایک میلہ لگتا ہے، میرے آقا اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ ابو لہب پیچھے آواز دیتا ہے، لوگو یہ محمد میرا بھتیجا ہے، اس کی بات نہ ماننا، میں قربان جاؤں لجپال آقا تیرے اعلیٰ اخلاق پہ قربان جاؤں۔ حضور ابو لہب کی باتوں پہ توجہ نہیں فرماتے، لوگوں کہتے ہو میلے میں آنے والوں یہ میلے لگے تو لگے رہ جائیں گے، ایک دن ہم چلے جائیں گے، آؤ اس جہان کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے تیاری کریں، بتوں کو چھوڑ دو، آؤ ایک رب العالمین جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے اس رب کے سامنے سر مسجود ہو جائے، اس کی توحید کا اقرار کریں۔ جب سرکار اپنی گفتگو کو یوں آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور سناتے جا رہے ہیں، ابو لہب اتنی گھٹیا اور حقیر حرکت پہ آ جاتا ہے کہ مٹی کا چلو بھر کے لجپال آقا علیہ السلام کے سر انور پہ ڈالتا ہے۔ لوگوں بتاؤ کون ہے اس دنیا میں جس کو اتنی تکلیف سے دوچار کیا گیا ہو۔ وادی طائف میں لجپال آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کو رنگین کر دیا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضور کے دندان مبارک پہ پتھر لگتا ہے، حضور کے دندان مبارک یہ کونا مبارک شہید ہو جاتا ہے، حضور کے رخسار مبارک پہ کڑیاں خبر کے اندر کڑیاں چبھ جاتی ہیں۔ اتنی تکالیف حضور پیغام پہنچاتے رہے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا وہ نہ ماننے والے کو ابو جہل کہا جاتا ہے، نہ ماننے والے کو ابو لہب کہا جاتا ہے، نہ ماننے والے کو عتبہ کہا جاتا ہے، شیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ مانے، ان کے یہ نام پڑ گئے، لیکن جو مانتے ہیں ماننے والے کو ابو بکر صدیق کہا ہے، عمر فاروق کہا جاتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے، مولا علی کہا جاتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہا جاتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہا جاتا ہے، خالد بن ولید کہا جاتا ہے، ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، عاشقوں کا سردار بلال کہا جاتا ہے۔ سنت
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں وہ آئے نا. توجہ چاہوں گا آپ کی میرے بھائیوں، آج بھان بھان کی بولیاں ان مقدس ہستیوں پہ بولی جا رہی ہیں. میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں پاگلو منہ چنگا نہیں دے گرد چنگی کریا کرو. نہ تہاڈی شکل چنگی، نہ تہاڈی عقل چنگی، نہ تہاڈی گفتگو چنگی، اور بات کرتے ہو صداقت تاجدار صداقت کے حوالے سے، بات کرتے ہو جناب عمر فاروق کے حوالے سے، بات کرتے ہو جناب عثمان غنی کے حوالے سے. رب کعبہ کی قسم اپنی یاس، اپنی پیاس، اپنی چاہت، اپنی محبت، اپنی الفت، اپنا ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے. سے سبحان اللہ. اللہ کی قسم پیاس لگتی ہے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو پیاس بجھ جایا کرتی ہے. انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کعبہ کی قسم ان صحابہ نے نفوس قدسیہ نے حضور سے ایسا پیار کیا، ارے حضور سے ایسی محبت کی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر یا گشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. بولو محبت سے سبحان اللہ. جناب یوسف توجہ، جناب یوسف علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھ کر نا وہ بھی عورت دیکھا نا آپ کا چہرہ. حالت میں بس اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھل کٹا، انگلی بھی کٹ گئی. میرے امام نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی، تاجدار بریلی نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ حسن یوسف ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ حسن یوسف. اور یہاں پہ حسن نہیں ہے، مصطفیٰ کا نام ہے. وہاں پہ کٹوانے والی ہیں یعنی خواتین ہیں، یہاں پہ کٹوانے والے ہیں یعنی مرد ہیں. وہاں پہ کیا؟ وہاں پہ انگلیاں کٹ رہی ہیں، یہاں پہ گردنیں کٹ رہی ہیں. حسن یوسف میں کٹی محض ایک مرتبہ. امام کہتے ہیں میں قربان جب فرمائے کٹواتے ہیں، جب دل میں اس کے مصطفیٰ آ گیا اپنی ہتھیلیوں پہ گردنیں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. آج پاگل پتر صحابہ کرام کی عزت و عظمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کٹی ایک ہوتا ہے ارادتاً. سمجھو نوجوان ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک ہوتا ہے کٹی، اس کو کہتے ہیں غیر ارادی طور پر. ایک ہوتا ہے ارادتاً. میں مثال کہتا ہوں، بتاتا ہوں کہ بھئی میں چل رہا ہوں، چلتے چلتے مجھے پاؤں کی ٹھوکر لگی، میرے پاؤں پہ زخم آ گیا. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ میں نے کہا یار چلتے غیر ارادی طور پہ پاؤں پہ ٹھوکر لگی. کہا کہ حضرت اب دوبارہ پاؤں کو پتھر پہ مارو. میں نے کہا نہیں یار درد ہوتا ہے، اب نہیں لگے گا. وہ غیر ارادی طور پہ لگ گیا. اس نے یوسف پہ غیر ارادی طور پہ انگلیاں کٹ گئی. لیکن جب حضور کی باری آئی، بولو بولو سبحان اللہ. اشارہ کرنا چاہوں گا غزوہ احد میں حضور جب واپس تشریف لا رہے ہیں نا آقا خواب، تو ایک خاتون حضور سے پیار کرنے والی کہتی ہے کہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. آگے بتانے والا کہتا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہا ان سب چیزوں کو چھوڑو، یہ تو بتاؤ مدینے والے کا کیا. حضور خیریت سے ہیں، اس مقام پہ ہیں. دوڑتی گئی، حضور کے مکھڑے کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے سونے کل مصیبت بعد کا جلل. آقا آپ کو دیکھ کر تو ساری مصیبتیں ہی ختم ہو جائیں. سبحان اللہ.
اب چلیے امام اہل سنت مجددین ملت امام شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں کس پناہ میں عرض کرتے ہیں اے بدو خان مکھڑے والے لہلیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے سونے مدینے والے ہر صحابی کا ایمان ہے ہر صحابی کا عقیدہ حضور سے پیار اتنا کرتے ہیں حضور سے محبت اتنی کرتے ہیں ہر صحابی کا عقیدہ کیا ہے ہر صحابی کا ایمان کیا ہے ہر صحابی کی محبت کیا ہے ہر صحابی حضور کی بارگاہ پہ کس پناہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان ہی دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں بنا دو جہاں سے بھی نہیں جی برائے کروں کیا کرو جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور یہ سنیے حضرات گرامی قدر ایک نوجوان صحابی شادی ہو گئی نوجوان صحابی شادی ہو گئی حضور کی بارگاہ پہ کس پناہ میں پہنچو نماز عشاء کا وقت ہوا نماز عشاء ادا کر لی سنت ادا فرما لی حضور اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابی حضور کو ٹکٹکی باندھے حضور کے مطلب دہاں مکھڑے کو دیکھتا جا رہا ہے سرکار فرماتے ہیں آج تو تیری پہلی رات گھر کیوں نہیں جاتا ہے نبی کا عاشق کہتا ہے سونیا کملی والیا اگر گھر بھی چلا جاؤں گا پہلے تیرے مکھڑے کو راج راج کے تو دیکھ رسول اللہ آپ کے وقت وہاں مکھڑے کو تو میں دیکھ لوں دل کرتا میں دیکھتا جاؤں سرکار نے فرمایا تیری شادی کی پہلی رات ہے گھر چلے جاؤ جی یا رسول اللہ کملی والے آقا حضور سے اجازت عطا فرمائی گھر میں گئے گھر میں مہمان سارے بیٹھے ہیں اندر کمرے میں پہلی رات کی دلہن انتظار کر رہی ہے اندر کمرے میں پہنچے دلہن پلنگ کے اوپر اس بیڈ کے اوپر جو بھی چار پائی ہے وہاں پہ بیٹھی پہ انتظار کر رہی ہے اپنے سرتاج کا وہاں پہ لوگ مان بڑی ہوتی ہیں آرزویں بڑی ہوتی ہیں پہلی رات تمنائیں بڑی ہوتی ہیں حضرات گرامی قدر نبی کا عاشقی دروازہ کھولا اندر گیا قریب بیٹا پہلی رات بھی دلہن ملے آدھا گھونگھٹ اٹھایا ابھی پورا مکمل بھی نہیں کیا ہے ادھر سے جناب بلال کی آواز آ گئی جناب بلال فرماتے ہیں اعلان کرتے ہیں نبی کے عاشقوں سرکار نے تمہیں بلایا ہے ارے لوگوں کا پورا گھونگھٹ بھی پورا نہیں اٹھایا نیچے گرا دیا لوٹ گئے باہر چلے گئے صبح ہو گئی میدان جنگ لگ گیا ہے وہی نوجوان نبی کا عاشق اسلام کے لیے لڑتا ہے حضور کی محبت میں لڑتا ہے اللہ کی توحید کے لیے لڑتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں لڑتے تیروں کے زخم لگے تلواروں کے زخم لگے چکنا چور ہو گیا زمین پہ گر جاتا ہے کسی سے آمی کو یاد کرتا ہے مجھے اٹھاؤ آخری باری ہے وقت نزا ہے مجھے سرکار کے قدموں میں لے چلا سبحان اللہ
غوثیہ سارا حضرین فرمائے سنت سے پڑھا کہنے لگا جلدی سے اٹھاؤ مجھے حضور کے قدموں میں لے چلو توجہ ہے بھائی حضور کے قدموں میں لے چلو دو سے آپ ہی آئے اور اٹھانے لگے اٹھا کے نا وہ سامنے نا حضور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے آپ نا لجپال آقا اپنے اس عاشق کی اس کارنامے اس محبت بری جرأت و بہادری کو دیکھ رہے ہیں اٹھانے لگے سرکار نے فرمایا اس کو میرے قریب نہ لانا حضور فرماتے ہیں اسے میرے سرکار فرماتے ہیں اسے میرے قریب نہ لانا لوگوں سے عاشق سے پوچھنا جس کے بارے میں کہا ہوگا میرے قریب نہ لانا مایوس ہو گیا دل پہ چھریاں چل گئی پتہ نہیں جاتی باہر میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے مایوسی چھانے لگی سرکار فرماتے قریب نہ لانا آقا وجہ کیا ہے فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو تو چل کے میرے پاس نہیں آتا سچا عاشقوں میں محمد خود چل گیا تصور تو کرو نا یار یہ آپ نے گنبد خضرا کی تصویر یہ پیارا نقشہ ایسے نہیں لگا دیا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں مدینے کی گلیوں سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہاں پہ گنبد خضرا جو نظر آتا ہاں وہ مدینہ میرے آقا کا شہر ہے اور لوگوں تصور تو کرو حضور جب قریب آگے کھڑے ہو گئے نا نبی کا عاشق اپنے رخساروں کو نا حضور کے قدموں پہ اور بولو جوانو سبحان اللہ اور نبی سے پیار کرنے والوں بولو سبحان اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے حضور کے قدمین شریفین پہ اپنے مکڑے کو اپنے چہرے کو رکھ دیا صحابی نے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جان جانے والی ہے جسم سے جان نکلنے والی ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے موت کا وقت قریب آ گیا نبی کے عاشق حضور کے مکھڑے کو دیکھ کے عرض کرتا ہے عاشق کہتے ہیں کہ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو کسی کو سنائے آپ کے آتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں بولو بولو کیوں کسی کے در پہ جائیں اب اسی جو کہتے ہیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں سنایا آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں آنکھیں بندے ہونے لگی آنکھیں بندے ہونے لگی آسمانوں پہ نگاہ پڑی اس نوجوان عاشق کی جاتے جاتے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی
چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. پوچھا کیا ہوا؟ توجہ میری جانب. پوچھا کیا ہوا؟ کہا نبی کے عشق میں ایک چھوڑ کے آیا تھا، 70 انتظار کر رہی. اسی میری گل سمجھے ہی کوئی نہیں. آپ نے پوری توجہ دروازے پہ رکھی ہے. آپ نے توجہ دروازے پہ رکھی ہے. میں بڑی بات کہہ دیا یار. آسمانوں کی طرف دیکھا نا تو چہرے پہ مسکراہٹ، لبوں پہ مسکراہٹ. پوچھا کی ہے بھی کیا ہوا ہے؟ کہا حضور کے عشق میں ایک چھوڑ کے آیا تھا. بولو بولو بولو. اللہ کی قسم صحابہ نے حضور سے پیار کیا، حضور سے محبت کی، حضور سے محبت کی، اور ایسی محبت کی ہر چیز حضور کے قدموں پہ قربان کر دی. مجھے حکم تھا بلال حبشی کی بارگاہ میں جانے کا، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کا. آئیے چلیے جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ میں. بولے بولے. آئیے چلیے جناب بلال حبشی عاشقوں کا سردار بلال حبشی رضی اللہ عنہ. سردیوں کی راتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں جب باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ ایک حویلی دروازہ کھلا ہوا ہے. اندر ایک غلام ہے، بڑا پریشان ہے. چکی چلاتا ہے، چکی چل نہیں رہی، چکی چل نہیں رہی. سرکار قریب گئے، سرکار نے فرمایا تو کون ہے؟ کہتا غلام کیا کرتا ہے؟ کہاں سارا دن مالک کی بکریاں چراتا ہوں. مالک بڑا بہتر ہے، بے رحم ہے، رات کو بھی سونے نہیں دیتا، رات کو چکی چلاتے چکی پہ مجھے بٹھا دیتا ہے. حضور قریب گئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، دیکھا کہ اس غلام کو شدت کا بخار ہے. حضور نے دست مبارک دور پیچھے کیا، سرکار نے دست مبارک پیچھے کیا. حضور اٹھ کے جانے لگے. اس جناب بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی پیار کرنے والے نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دلدار نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتا مجھے بلال کہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں سن مجھے محمد لجپال کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے محمد لجپال کہتے. حضور چلے گا؟ کہا بس اتنا ہی، بس اتنا ہی. آئے اور پوچھ کے چلے گئے. مکے میں کوئی غمخواری نہیں ہے. حضور کو جاتے میں دیکھا، امید ٹوٹ گئی نا. اب پھر وہ چکی چلانا شروع ہو گیا. کچھ دیر کے بعد سرکار پھر دوبارہ بولے بولے بولے. لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کے آئے. حضور آئے، لیکن آنے کا انداز ہی اپنا. حضور کے کندھے مبارک پہ ایک گرم چادر ہے، حضور کے دست مبارک میں گرم دودھ کا پیالہ، وہ ہے کملی والا. حضور قریب آئے، سرکار نے فرمایا یہ دودھ لے پی لے، اس دودھ کو پی لے. کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دودھ کے پیالے کی طرف دیکھتا ہے. رو کے کہتا ہے یہاں پہ تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا، رات کو دودھ دینے والا دودھ دینے والا کون ہے؟ سردیوں کی راتیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں تجھے شدت کا بخار ہے، شدت کا بخار ہے، جہاں جا کے آرام کر، دودھ کا پیالہ پیا. حضور نے اپنی کملی مبارک چادر مبارک دی. بلال سو گئے. او لوگوں میں قربان جاؤں، سرگ بلال سو گئے. لجپال آقا آگے خود اپنے آن سے چکی چلا.
سرکار نے اپنے ہاتھ سے چکی چلانا شروع ہو گئی، چکی چلانا، حضور چکی چلانا شروع ہو گئے۔ حضرات گرامی کے در ساری رات چکی چلتی رہی، ساری رات چکی چلتی رہی۔ بلال صبح اٹھے، حضور تشریف لے جا چکے تھے۔ دوسری رات پھر سرکار آگے دودھ کا پیالہ لے گئے۔ او بلال تو آرام کر، میں آرام کروں گا، کام کون کرے گا؟ سرکار فرماتے ہیں تو آرام کرتا جا، محمد تیرا کام میں کام کرتا جاؤں گا۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت خواہ تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت خواہ تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں وہ دیتے ہیں دعائیں اکثر، اسے آج جو چودھری ہو نا، سیٹھ ہو، بتاؤ نا اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ میں قربان ہوں، سونے آتا ہے آپ کے اخلاق کریمہ کا۔ وہ پتھر مارنے والوں وہ دیتے ہیں دعائیں اکثر، اسے اخلاق کہتے ہیں، شرافت خواہ تو ایسی۔ اور محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو یتام دے، اسے میلاد۔ او سڑن والے ہو سڑ جاؤ، او مرن والے ہو مر جاؤ، او رون والے رو جاؤ، اسے میلاد کہتے ہیں۔ بولو بولو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت خواہ تو ایسی ہو۔ سرکار دوسری رات میں تشریف لائے گا، بلال آرام فرما رہے ہیں، بلال آرام کر رہے ہیں، سرکار چکی چلا رہے ہیں، یوں بھی چلے گئے۔ تیسری رات سرکار پھر چادر پھر گردوں سوڑیا تیری اس کریمانہ آدھاب میں قربان جاؤں۔ دودھ دیا نا بلال نے، دودھ تو پیئے، سرکار نے فرمائے بلال آرام کر۔ یا رسول اللہ آج نہیں، آج میں اپنا کام کروں گا۔ بولے بولے یا رسول اللہ، کملی والے آتے ہیں، آج میں اپنا کام کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا رسالہ لے جائیں۔ ملاقات ختم، ہمیں اپنا راستہ لیتے، تو اپنا کام کر۔ دامن کو پکڑ لیا، بلال رو کے عرض کرتے، کملی والے آئے اپنا بنا کے کدھر جاتے، میرا دل لے کے کدھر جاتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں بلال ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، قبول کرے گا؟ جی کملی والے قبول کرتا ہوں۔ فرمایا لے گئے اسے مان خودوں کو چھوڑ دے۔ آقا اگر آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرات گرامی کے در بلال جہان بدل گیا ہے، عقیدہ بدل گیا ہے، نظریہ بدل گیا ہے، اور لوگوں تکلیفیں شروع ہو گئی، امیہ بن خلف مارنا شروع ہوتا ہے، تبدیل ریت بلال کو لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتا ہے، اور لوگوں کبھی تو نیچے کوئلے جلا دیتا ہے، انگارے جلا دیتا ہے۔ کسی نے آگے کہا بلال انگاروں پہ جان رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کیسا لگتا ہے؟ بلال کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ،
اگ تے عشق عشق برابر عشق دا سیک بدیرا اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے پر عشق ساڑے دل میرا لاش تے پنجابی بھی سمجھ مزہ تے پھر آنا سی نا 20,000 دا پنجاب کو خطیب کو لانے انشاءاللہ وہ مزہ سی حیدرآباد دوا میں دونوں اللہ دی قسم صحیح بات میں صحیح کہہ رہا ہوں بلا لو کہیں سے بھی خطیب انشاءاللہ مزہ آنے تو پیسے واپس ہاں سیدھی گل ہے اور یہ انشاءاللہ میں غرور نہیں ہے کوئی تکبر نہیں ہے میرے پیر کی دعائیں ہیں مدینے والے کی دعا ہے میرے ماں باپ کی میری امی 80-85 سال کی عمر ہو گئی ہے اور الحمدللہ آپ زونہ سے 5 سے 10 سپارے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور میں لاہور گیا نا ابھی پچھلے ہفتے میں گیا نا تو ابھی کہتی ہے پتر اصغر ہے میں کہتی جی سونی ماں کہتی پتر میں نے 16 قرآن پاک پڑھے ہیں 16 قرآن پاک میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو کہہ لیں ان کو بخش دینا میں نے کہا اور میری والدہ محترمہ الحمدللہ آپ بھی تہجد گزار اور میری ماں جس کے پیچھے ماں کی دعائیں جس کے پیچھے ماں کی دعائیں اللہ کی قسم وہ کبھی گر سکتا ہی نہیں محبت سے بولو سبحان اللہ پھر بولیے محبت سے سبحان اللہ حضرات گرامی قدر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ انگاروں سے پوچھ میرا عشق انگاروں کو کیسے جزا امیہ ایک دن کہتے ہو بلال ذرا مجھے بتا تو صحیح میں تجھے مارتا ہوں روتا ہی نہیں بولو بلال روتا ہی نہیں آنکھیں بند کر لیتے ہو کہا یار سامنے بیٹھ کے امتحان لے محبوب سامنے بیٹھ کے امتحان لے فرمایا پھر عاشق رویا نہیں کرتے کیوں بند کرتے ہو کہا یہ تو عاشقوں کا اصول چلایا رہا ہے عاشق کی آنکھ بند کرتا ہے معشوق سامنے آتا ہے محب آنکھ بند کرتا ہے محبوب سامنے آتا ہے طالب آنکھ بند کرتا ہے مطلوب سامنے آتا ہے بلال آنکھ بند کرتا ہے اللہ کا رسول اللہ کا رسول سامنے آتا ہے پھر تم مارتا ہے میں تو یار کا دیدار کرتا ہوں لوگوں توجہ کا طالب ادھر افضل سارے نبیوں کے بعد جس کو جناب ایک ماں جس کا نام ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد افضل ابو بکر صدیق تاجدار صداقت تشریف لاتے فرمایا بیچے گا ہاں بیچوں گا اس کو کیا کرنا ہے کمزور سا ہے ایسا ہے ویسا ہے کہا دو سونے غلام ہیں بڑے وہ تو لے لے کہ بلال سونا مجھے دے دے سودا ہو گیا جتنے میں بھی تھا سودا ہو گیا لے کے جانے لگے نا تو بھیا کہتا ہے ابو بکر میں نے تو دیکھا تھا تو بکر مکے کا بہت بڑا بزنس مین ہے اور 2 غلام دے کے اتنے سارے پیسے دے کے تو نے ایسا غلام خرید لیا سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں چپ کر جائے تو نے رنگ کو دیکھا صدیق نے ٹھنگ کو دیکھا تیری آنکھ ہو رہا ہے صدیق دی آنکھ بولو تیری آنکھ ہو صدیق دی آنکھ ہو رہا اس لیے کہ مصطفیٰ کو تو نے دیکھا تو دیکھا ہی نہیں ہے صدیق نے دیکھا تو ہر چیز مصطفیٰ پہ قربان سونے ربا ایسا عشق ہمیں بھی عطا فرما ان نوجوانوں کو عطا فرما میں
سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے حضور کی بارگاہ میں گئے نا، بڑے دنوں کے بعد حضور کو دیکھا، سبحان اللہ، سرکار نے قریب بلایا، سرکار فرماتے ہیں بلال قریب آ، بلال قریب آئے نا، میرے آقا نے اپنے بازو مبارک دستے مبارک کے کھولے حضور نے فرمایا بلال آج محمد نے سینے نہ ڈال جا، نوجوانوں کہاں چلے گئے ہیں؟ سبحان اللہ، فرمایا آج مصطفیٰ کے سینے سے لگ جا، بلال سینے سے لگے نا، سرکار فرماتے ہیں بلال بتا کیا ہوا ہے؟ بلال رو پڑے، ادھر مار کھا کے بھی نہیں روئے، آج بلال رو پڑے، بلال کیا ہوا ہے؟ آقا مجھے مار پڑی ہے، بلال کیوں پڑی ہے؟ آقا میں نے عشق کیا، بلال کس سے کیا؟ سوڑیا تجھ سے، بلال بتا کہاں کہاں لگی ہے؟ ایسی آقا پشت میری دیکھی انگاروں سے جلی ہوئی ہے، وہ امیہ میرے سینے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا چھڑ دے محمد نو، تو میں کہتا جہان چھوڑ سکتا ہوں، جانے جہان کائنات نہیں چھوڑ سکتا، نہیں میں چھوڑ سکتا، یہ تو بات ادھر ہی جھوٹی ہے نا کہ میں حضور کو چھوڑ دوں، آقا مجھے بڑا مارا ہے، مجھے ادھر بھی مارا ہے، ادھر بھی مارا ہے، ادھر بھی مارا ہے، ادھر بھی، ہر جگہ جسم کے ایک ایک حصے میں نشان پڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا قریب آئے نا، حضور نے اپنے گورے گورے نوری نوری دست مبارک بلال کے یوں پھیرے نا، کبھی ادھر، بلال روتے روتے مسکرا پڑے، آقا مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، آقا مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور بلال پہلے تو کہہ رہا تھا اتنی مار پڑی ہے، سونے جتنا پیار دیا ہے نا اتنی پڑی نہیں، جتنا پیار دے رہے ہیں اتنی بڑی کوئی نہیں ہے، آقا میں تو کہتا ہوں سونیا، اگر ان ہاتھوں کا پتہ ہوتا بلال گردن کٹا دیتا تیرے ہاتھوں کو لگوا، اس لیے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کرے جانا پیش کرے جانا، ہر چیز تمہاری ہے، یارو بلال کی قیمت دیکھو، اس کی قدر دیکھو، سرکار فرماتے ابو بکر جی کملی والے فرمائے میں نے تجھے کہا تھا جب میرے بلال کو خریدے جائے تو میرا حصہ بھی شامل کرنا، اکیلی خرید کے لے آیا، عرض کے کملی والے صدیق بھی آپ کا، صدیق کا مال بھی، بولے نا یار سونیا، باتیں میری گفتگو لمبی نہ ہو جائیں، یہ تو وہ صحابہ، ابھی تو میں نے بہت تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس عاشق کو دیکھو خدا کی قسم اپنے پاس کچھ رکھے نہیں، ہر چیز حضور پہ اس نے قربان کر دی ہے، اللہ یہ چاہتی محبت نے حکم فرمایا تھا کہ شجرہ مبارک آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ، حضور کا شجرہ مبارک جناب آدم سے سیدہ آمینہ سبحان اللہ، کوئی ناراضگی ہے یار، چلو اور کوئی نہیں تو محبت حیدرآباد والے ایک ہی چیز توڑے کو رہ گئی سبحان اللہ، تو کوئی بھی تجھے بول رہی ہے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو جناب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا، وہ نور آگے چلا، آدم سے شیش سے انوش سے کنان سے ملحید سے ادریس سے یار سے متشاہد سے لامک سے نوح سے سام سے فکشان سے عابر سے رو سے سرو سے تاہور سے تارق سے ابراہیم سے اسماعیل سے کدار سے آرام سے موزی سے سمے سے دارے سے ناہس سے فکشن سے حام سے کناب سے نشان
نشان سے ایزی سے عربے سے یلہن سے یازن سے یشربی سے سمبر سے حمدان سے دعا سے عبید سے ابوکر سے ایفی سے ماہی سے ناہی سے جاہم سے تامو یدرام سے بلداس سے حدان سے ناش سے ابام سے کمال سے اوش سے ہمی سے سلمان سے ادو سے ادنان سے ماہ سے ندان سے مدرکہ سے خدامہ سے کنانہ سے قدر سے فارمکلم سے غالب سے لویہ سے کام سے مرہ سے کلام سے عبدالمناف سے ہاشم سے عبدالمطلب سے جناب عبداللہ اور جناب عبداللہ سے 12 ربیع الاول کی صبح و سہانی جڑی کو سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ کی گود میں وہ محمد بن کر وہ احمد بن کر وہ حامد بن کر وہ محمود بن کر وہ مصطفیٰ بن کر سیدہ فرماتی ہے کہ میرے لجپال محمد کی جب ولادت ہوتی ہے آپ فرماتی ہیں خارج منی نور حضور تشریف کیا لائے فرمایا میرے وجود سے نور نکلا فرمایا مکے میں کھڑی ہو کر وہاں پہ ٹھہر کر میں نے شام میں محلات کو بھی دیکھ لیا تو تاجدار بریلی پکار اٹھے جب تو سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے اور تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ مرحوم مفعول جناب ایوب صاحب ان کے درجات کا بلند فرمائے ان کی کوشش فرمائے اور خالق کائنات اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے آنے والی تمام آفات بلیا سے اس گھر کو محفوظ فرمائے اللہ میرا کہنا غلطی کوتاہی کلمات میں اس وقت لسانی ہو گیا اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے وما علینا الا البلاغ